یہ اللہ کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جو طاقت، علم، حکمت اور ایمان کا عظیم ترین امتزاج ہے، یہ ہے تخت بلقیس کا معجزاتی سفر۔ صدیوں پہلے یمن کے علاقے سبا پر ایک عظیم ملکہ حکومت کرتی تھی۔ نام تھا بلقیس، ایک باشعور، دانا اور طاقتور حکمران جس کا تخت دنیا کے سب سے قیمتی اور عالیشان تختوں میں سے ایک تھا۔ بلقیس قوم سبا کی ملکہ تھی جو یمن کے علاقے میں حکومت کرتی تھی۔ اس کا تخت نہایت شاندار، قیمتی اور عظیم الشان تھا۔ مفسرین کے مطابق وہ تخت سونے، چاندی، قیمتی پتھروں، موتیوں اور یاقوتوں سے مزین تھا۔ اس کی لمبائی 30 گز اور چوڑائی 20 گز بیان کی جاتی ہے۔ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ تھا۔ ادھر شام میں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت سنبھال رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان، جن، جانور اور ہواؤں پر اختیار دیا تھا۔ ایک دن جب آپ پرندوں کی حاضری لے رہے تھے تو ہدہد پرندہ غائب تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک نئی قوم کے بارے میں بتایا۔ ایک دن جب پرندوں کی حاضری ہو رہی تھی تو ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد غیر حاضر تھا، لیکن جب وہ آیا تو ایسا انکشاف لے کر آیا جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ میں ایک قوم دیکھ کر آیا ہوں جو سورج کو سجدہ کرتی ہے اور ان کی ایک ملکہ ہے جس کا تخت بہت بڑا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کے نام پر ایک خط تحریر کیا اور بلقیس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ بلقیس نے درباریوں سے مشورہ کیا، مگر لڑائی سے پہلے اس نے حکمت اپنائی۔ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، لیکن جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تحفے روانہ کیے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے کو مسترد کر دیا اور ارشاد فرمایا، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ بلقیس خود چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے لگی، اور اب حضرت سلیمان نے کچھ ایسا کرنے کا فیصلہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے؟ ایک جن بولا، میں لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ مگر پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، اور پلک جھپکنے سے پہلے تخت حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان نے یہ نہیں کہا میں نے کیا، بلکہ کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا نہیں۔ یہی ہے نبوت کی شان، عاجزی، علم اور شکر گزاری۔ بلقیس آئی اور حیران رہ گئی، اسے اپنا ہی تخت بدلا ہوا لگا۔ پھر ایک شیشے کا فرش دکھایا گیا جسے وہ پانی سمجھ بیٹھی، اور جب حقیقت جان کر دل پر اثر ہوا تو اس نے اعلان کیا، میں ایمان لاتی ہوں سلیمان کے رب پر جو رب العالمین ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت بے مثال ہے۔ علم والے کو اللہ خاص مقام دیتا ہے۔ شکر اور عاجزی مومن کی علامت ہے۔ عورت قیادت کر سکتی ہے، لیکن اسلام کا پیغام قبول کرنا سب پر فرض ہے۔ توحید کی دعوت حکمت، دلیل اور معجزات کے ساتھ دی جا سکتی ہے۔ طاقت سے بڑھ کر علم کی قیمت ہے۔ ایمان سچائی کو پہچان لینے کا نام ہے۔ اللہ کے فضل پر شکر کرنا اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر قصہ ایک سبق چھوڑتا ہے۔